نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور الله لفا پیاریا کول میرے کوئی دکھان دے پھولنے پھول لئیے لفا پیاریا کول میرے کوئی دکھان دے پھولنے پھول لئیے سودا پات رکڑی عشق والا اکو جا بروبری توڑ لئیے زندگی ہے چار دیاڑے اس جگ تے مٹھا بول کسی نال بول لئیے دغا اتھے نہ کریے حیات اڑیا صدا وستے جنہ دے کول لئیے لفایا سے لال وینجنے نو ونج کوڑیاں تے کانو پا بیٹھو تینو حکم کستوری خریدنے دا تیر ہنگ جوین دے لا بیٹھو اس شانو کی جواب دے سے جن دی رقم تو خاک رلا بیٹھو خیات آیا سائتے سوداگری نو الٹا آکے چور صدا بیٹھو معزز و مکرم علماء کرام یاران طریقت اشاکان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی پڑھتے رہے ہیں کہ ایک بندہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ تنے تنہا ہو کے تے حاکم میں وقت نہ ٹکر لیندے نے تے پھر حاکم نو ہی شکست دیندے پھر حضور شیخ احمد سرندی فاروقی مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حاکم میں وقت نہ ٹکر لیندے نے تے پھر حاکم میں وقت نو ہی چکنا پہندا ہے اساں یکے بعد دیگرے تین حکومتاں بلکہ ہم چوتھی چل رہی ہے پرویز مشرف دے دور وچ جس وقت انٹرنیشنل میڈیا نو پاکستان لے آن واسطے انہیں اجازت دیتی نا اس وقت کیبل نیٹ ورک پورا پاکستان میں پہلے نہیں سی تھا اسین دے واسطے باقاعدہ مار روڑتے ریلی دا انعقاد کیتا گیا جن دے وچ قبلہ استاد گرامی آپ بھی موجود سن قیادت تے نہیں سن فرما رہے لیکن اکابرین دے وچوں قائدین دے وچوں آپ دا بھی اس وقت شمار ہوتا سی تے جس وقت مال روڑ دے اتے شیلنگ ہون لگ پئی جدو شیلنگ ہوئی نا تے میں حقیقت ہم دستا پیا شیلنگ دے وچ اسی بڑیا بڑیا نو نس جاندیاں بیکھیا ادوں ہی قبلہ استاد گرامی جم کے کھلوتے رہے آخرکار پھر پولیس نے آپ کو گرفتار فرمایا اور آپ کے نال جڑے طلباء سن آپ دے محبین آپ دے نال پیار کرن والے وہ بھی نال گرفتار ہو گئے پرویز مشرف نے اپنا پورا ایڈی چوٹی دا زور لایا کہ قبلہ استاد گرامی نو چکا لیں لیکن آپ اپنے جو موقف سی نا آپ دا
ان دے تو ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے اپنے انہیں اپنا پورا ٹیل لایا حتیٰ کہ وہ 6 ضربے 6 دے چھوٹے جے کمرے میں آپ انہوں بڑی لمبے عرصے تک انہوں نے باقاعدہ اس وقت آپ دا یہ حادثہ بھی نہیں سیا گا صحت مند سن آپ ہوتے بند کیتی رکھیا بڑا زور لایا لیکن آپ ادھو میں نہیں چکے اس تو بعد پھر ایک پیپل پارٹی دا دور آیا کیونکہ 1992 تو صرف دی کلاس میں چسن داخلہ لیا سی قبلہ استاد گرامی نے ادھو تو لے کے جانے ہیں پھر جس وقت پیپل پارٹی دا دور آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے ٹوٹل ہتھکنڈے استعمال کیتے اور ہر طرح جبر کرن دی کوشش کیتی تھی ایسا نہیں دیکھیا کہ قبلہ استاد گرامی ایک انچ بھی پیچھے ہٹے ہوں اپنے موقف تو آپ جس ناموس رسالت دے منصب دے ہوتے تحفظ ختم نبوت دے مطلب کہ اس پلیٹ فارم دے ہوتے جدو آپ گل فرما دیں دے تو ایک انچ بھی پیچھے نہیں سن آپ نے اپنی زندگی مبارک گل ہی کوئی نہیں ہے پھر نور لیگ دا دور آیا آج بھی انہوں دا تسی دیتے اسی اشر دیکھ دے پہنے سمجھ لیں پھر انہوں نے خلاف جس وقت انہوں نے ناموس رسالت ختم نبوت ڈاکہ ماریا تو قبلہ استاد گرامی الحمدللہ اپنے تمام رفقا سمیت آپ فیض آباد جا کے بیٹھے اور پورے پاکستانی تاریخ دا سب تو کامیاب کرنا ہویا فیض آباد کچھ شاکر نے مصطفیٰ نے اپنے سر تردیاں بازیاں لائیاں اسی اس محاذ دے کبھی الحمدللہ فخر محسوس کر دے رہا کہ اپنی نسلوں میں کہہ جاؤں گے کہ یارا اسی زندگی گزاری ضرور ہے لیکن اس مردے کلندر دے نال گزاری ہے سنوے الحمدللہ اس بات پہ فخر رہے گا اس مردے کلندر نال گزاری ہے جڑا ناموس رسالت دا بھی محافظ سی تے ختم نبوت دا بھی اس اول درجے دا محافظ سی کہ ایس دور دے وچ انہاں جیسی حفاظت کا جنہیں مالکہ نے انہاں کلو کم لے آئے نا انہاں جیسا دور دور تک ایس دور وچ نظر کوئی نہیں ہوگا جلدے ہوئے میں آخری گل کرنا جیڑی اپنی ہڈ برتی ہوئے ڈی چوک جس وقت گئے نا دی غازی صاحب دے جنازے تو بعد اس وقت 47 منٹ ڈی چوک جب داخل ہوئے تو پہلے پورے 47 منٹ ہوتے شائلنگ ہوئی دی جس وقت لیاقت باغ تو اسی چلے تھے 7 لاکھ دے قریب مجمع سی اور اسی جس وقت سارا قافلہ ڈی چوک پہنچن دے قریب آیا نا اوتے شدید شائلنگ شروع ہوئی 47 منٹ تک جاری رہی چونکہ میں جس وقت شائلنگ شروع ہوئی آخر تے ساتھ نماز مغرب دا ساتھیاں جڑے اوتے پہنچے نے تو ہمیں یاد ہوئے گا اس وقت مغرب دا بالکل ٹائم سی جس وقت ادھر شائلنگ شروع ہو گئی ہون اساں بڑے دیکھیا ہوتے انہوں میں بڑے شیوخ الحدیث بڑے پیران طریقت بڑے جڑے بعد وچ جنہاں نے تاریخ دا نام لے کے اپنے آپ کو کیش کروایا اسی چونکہ اس کو بعد گل ہی کوئی نہیں کیتی قبلہ استاد گرامی نے کبھی نہیں گل کیتی تے اسی کیوں کرنی ہے اسی جاننے انہوں نے اسی انہوں نے تکیا کہ وہ اپنے تنبے چک کے نسے سنو تھے اور پھر جنہوں وہ واپس آ گئے تے اسی میں ٹوٹا جدو قبلہ استاد گرامی نے کنٹینر کے کول جدو پہنچیا نا تے آپ کا چھوٹا صاحبزادہ انس آپ دے اٹھتے میں اس طرح چکیا ہویا سی اس وقت ساہ لینا مشکل سی کنٹینر تے جڑا بیٹھا والا ڈرائیور سی انہوں نے چھال مار دیتی سی اس واسطے کہ انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور میں تھوڑا جا کنٹینر پیچھے کر لواں کہ قبلہ استاد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ تو کنٹینر ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہونا آگے جانا ہے کہ تم اپنی جان بچا سکنا ہے تو بچا لا انہیں کنٹینر کو اپنی چھال مار دیتی سی تھلے یہ صاحب زیادہ میں سکتے چکیا ہویا سی یا اور نالے رو رہے سن یقینی طور تے یہ جو معاملہ ہے سی محبت قدری بھی ہے کہ قبلہ استاد گرامی نے باقاعدہ دھکا دے کے چھڑکیا فرمایا یہ مطلب کہ تو ملے نہ کیوں ہے ناموس رسالت کا قاعدہ دے دیا ہویا کہ مار
آخری دن تک الحمدللہ فخر سانو کسی تاریخ دے نال کھڑے اور آخری دم تک رب تعالیٰ سانو اسی طرح قائم و دائم فرمائے آمین لبیک یا رسول اللہ جزاک اللہ اظہار خیال کے لیے پیر طریقت مولانا سید صداقت رسول شاہ صاحب مرتضی تشریف لائیں گے تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل قدر دوستان عزیز اور بالخصوص قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا خلیل احمد مرتضی صاحب آستانہ عالیہ قلعہ شریف دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما لیں اللہ پاک سارے سبدہ ان کے بیٹھنا اپنی بات پر قبول فرمائے کسی صاحب دل نے لکھا ہے نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں نہ میں مست ہوں نہ شرابی ہوں مجھے میں قدا کی کیا خبر تیرے نام کا وہ نشہ ہوا مجھے ہر نشے سے بچا دیا دوستان عزیز میری ویسے بھی عادت ہے میں قبلہ استاد صاحب کی موجودگی کے اندر میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ایک انہوں دی ایک تربیت بھی ہے چلو میں ایک دو باتاں عرض کر دینا کہ حضور یہ نشہ یہ ہے جس نشے نے بابے خادم حسین رضوی صاحب نو اس مقام پہ پہنچایا فطرتاً رکاوٹاں بھی آئیاں کیونکہ دنیا دا اصول ہے سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مشن اپنے مقصد نو چھوڑیا نہیں آج جڑے لوگ یہ گل کرتے ہیں نا کہ بابا جی وفات پا گئے انہوں کا ظرف چھوٹا ہے انہوں کا ظرف چھوٹا ہے بے شک حقیقت یہی ہے لیکن میں جس پوائنٹ آف ویو تو میں عرض کروں لگا کہ بابا جی حضور ماتا بندہ وہی ہے جنہ کوئی نظریہ نہ ہوئے ماتا بندہ وہی ہے جنہ کوئی زندگی دا مقصد نہ ہوئے جنہ نہ جیندہ مقصد ہوئے نہ مرنا مقصد ہوئے کہ بابا جی خادم حسین رضوی یہ نام نہیں یہ آج دے دور کا بہت بڑا ایک نظریہ ہے اور اس نظریے میں جنہیں شیکہ نے سب تو پہلی وہ ناموس رسالت اور دوسری وہ ختم نبوت یعنی کسی بھی میدان کے اندر اگر بابا جی اترے نے شان صحابہ ہوئے شان اہل بیت ہوئے شان اولیاء ہوئے بابے نے ہر مقام کے کھڑے ہو کے ایک نظریہ قائم کیا ہے خادم حسین رضوی کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ خادم حسین رضوی ایک نظریہ ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا اور خدا کی قسم اس بابے نے سنیا دے بچیاں دے اندر دلیری پیدا کر یہ سوچ جماعتاں پڑھ کے کسی ایم فل کر لیا کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن گیا کوئی کی بن گیا کوئی کی بن گیا لیکن وہ 16 سال کی محنت ایک پاس ہے لیکن بابے کا میاں منڈا نہ کرے ایک پاس حضور غلطی میرا کہ بندے نے اندر غیرت آ جائے کہ میں خدا کی قسم ایسے اپنی زندگی جیسے بچے نوجوان دیکھے کہ جو کئی سالوں میں یونیورسٹیاں اندر جا رہے ہیں ٹھیک ایک عام مسلمان کی طرح بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی کلمہ گو ہیں ہم بھی یہ ہیں ہم بھی وہ ہیں لیکن ایک گل جو اساں دیکھی کہ جس بھی بابے نو جس بھی حسد اور بغض دی اینک لا کے سنے نا وہ بندہ غیرت مند ہو گیا اور خدا دی قسم یہ جڑا تسی جنازہ دیکھے ہے نا یہ بابے دی اس للکار دی وجہ تو جڑی غیرت پیدا ہوئی اس غیرت نے مجمع بنایا نہیں تو بڑے بڑے اور بھی لوگ فوت ہوئے بڑے بڑے اور بھی لوگ چلے گئے دنیا کو لیکن کئی اور لوگ نے سجادہ نشین بھی دنیا تو گئے جڑے 80 سال تو دین دا کام کر رہے ہیں لیکن اس واسطے اسی کوئی ہونا نے تنقید نہیں کرتے لیکن میں ایک اینڈ پہ گل کرنے کا بڑی خوبصورت توجہ نظر سماعت فرمایا جی میرے
ایک دن میرے کو بیٹھے سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے فرمان لگے ادھر آ گئی میں آ گیا وہ سراندی والی سائڈ سے میں پہنچی بیٹھا اٹھ کے نہ بہ گیا تے آندے نے موقع دا تیلا پھڑ میں تیلا پکڑیا تیلا پکڑ کے تے زمین تے نہ اینج کر کے لکیر وائی ہوئی خط کھنچیا زمین تے مینوں کہنے لگے کہ اس نہ لکیر کو چھوٹا کر میں ان تھوڑا جا مٹا دیتا کہنے لگے نہیں انہوں چھیڑنا بھی نہیں انہوں چھیڑنا بھی نہیں انہوں چھوٹا کر میں کہا ابا جی نہ ہو ہی نہیں سکتا فرمانے نے ہوئے گا میں کہا وہ حضور نہیں ہو سکتا میں انہوں درس نامی پڑھا میری ایک اپنی عقل لیکن وہ کہ تو آؤ کسی اور زاویے تو بول جیسا میں تو فرماؤں لگے اے انہوں چھیڑنا بھی نہیں چھوٹا بھی کر میں کہا جی ابھی ہو ہی نہیں سکتا نال ہی نا بڑی لکیر کھینچ دی گئی کر کے آدھے ہوں پہلی والی چھوٹی ہوئی کہ نہ ہوئی میں کہا جی ہو گئی میرے آج گل سے چاہیے بابا بے شک جویں بھی سی بابا نے کسی نے لکیر کو چھیڑنے کے لیے لکیر اپنی بڑی کھینچ دی ہے ساری اپنی چھوٹی ہو جاتی جزاک اللہ و احسن الجزاک فی الدارین تاجدار ختم نبوت 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 تمہارے خیال کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالرؤف گجر صاحب ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور خیال اظہار خیال فرمائیں تاجدار ختم نبوت ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی فخر و سعادت جلوہ فرما ہوئے سبحان اللہ نحمدو نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سید افضل شاہ صاحب اور اساتذہ محترم میاں خلیل احمد مرتضی صاحب اور میرے سارے تحریک لبیک پاکستان کے دوستوں ساتھیوں بزرگوں السلام علیکم انہیں نے بڑے بزرگاں دے وچ میں صرف 2 منٹ تو 3 منٹ اپنی گل ختم کراں گا دیکھو تسی صاحب علم جے سارے با شریعت جے اور اس جگہ تے بیٹھے جے امام مسجد صاحبان جے اور پیر طریقت صاحبان جے سید صاحبان جے میں انہاں جے نکما جیا ایک ایویں عاجز جیا بندہ تواڈے خدمت وچ حاضر ہاں میں صرف تسی گل کرو گے گردان دی تسی گل کرو گے بابا جی دی تعریف دی سیگیاں دی تسی کرو گے بابا جی حدیث سناندے سن تو پڑھی جاندے سن تے ساری دنیا سنتی سی میں تواڈے نال گل کراں گا ڈاکٹراں تے ڈاکٹری دی 3 گلاں کراں گا جی پہلی گل شاہ صاحب پیر افضل شاہ صاحب نے میری پہلی دفعہ بابا جی نے ملاقات کروائی چوک شیرر باڑی اس وقت میں شہر دا ناظم سا پہلی دفعہ بابا جی دے نال بیٹھا سا شیخانہ ویلیج تو میں بابا جی دے پیر دیکھے بابا جی دے پیر نہیں سجے میں کہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ سائنس دی نفی ہے ایز اے ڈاکٹر ایک پیر سجنے چاہیے کیوں نہیں سجے دوسری دفعہ ایک شادی والے دیکھا نہیں سجے عقل کہندی سی یہ کس طرح ہو سکتا تیسری دفعہ چوک شیرر باڑی مسجد سن رات 3 بجے کا ٹائم سی بابا جی تشریف لائے پھر میں اتنے دیکھا بابا جی دے پیر نہیں سجے میں شاہ صاحب نے آخیا میں بابا جی نے ملاقات کرنی ہے نا کہ آ جاؤ میں شاہ صاحب دے نال حنیف کڑکڑے دے گھر گیا اتنے بابا جی نے ملاقات ہوئی بابا جی شاہ صاحب نے دسیا ڈاکٹر صاحب نے میں کہ بابا جی ایک سوال کرنا بابا جی نے کہا پوچھو میں کہ بابا جی تھوڑے پیر کیوں نہیں سجتے سائنس دی نفی ہے تو بابا جی فرماتے ہیں میرے کو وہ تاریخی 4 لفظ نے بابا جی فرماتے ہیں مدینے والے دے کتے ہاں 3 دے رکھوالے ہاں کتا نسلی ہوئے
7 दिन भुखा रहेगा, गैर दे दर ते नहीं जाएगा। गल विच हो रहे ये लफज बाबा जी ने उदों मैनूं फरमाए शाह साहब की मौजूदगी, मेरे बच्चे की मौजूदगी। तो मैं समझना वा बाबा जी के जान तो बाद, साढ़े सामने तो जान तो बाद है तो फिक्र तो सब के कोलों हुई है। अज भी बाबा जी उत्थे जिंदा ने, साढ़े दिलों च वसदे पे ने। लेकिन मैं समझना वा कि बाबा जी के अज जनाजे तो बाद ये साबित हो गया ना बाबा जी ने वाकई साबित करता वो मदीने के कुत्ते या दीन के रखवाले किसी के दर से नहीं गए। बड़िया ताकत आईया, इवन जनाजा कराने वास्ते भी लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर ले लो। पिछे तहरीक लब्बा पूरी पाकिस्तान जिंदा सी, उन्होंने कहा असीं इन्हां तो कोई चीज नहीं लैनी, असीं एंबुलेंस से जनाजा ले जाना है। ये तो होगी एक गल। दूसरी गल मैं समझना वा बंदे को 4 पैसे आ जाते हैं ना, बंदा बदल जाता है। बाबा जी ने ऑफी व्हील चेयर रखी, उसे तरह चले, उसे तरह चलते रहे। जो भी असी बाबा जी को गए ना, 2 बंदे अगों चुके तो 2 बंदे पिछों चुके पहली मंजिल तक ले जाते सन। क्या बाबा जी चाहते और साढ़े वर्गा बंदा एक दिन में घर लैके नहीं दे सकता थले। गल सिर्फ ये है कि बाबा जी ने दस दिता कि मैं 4 मरले च रह के दुनिया के बादशाह तो बड़ा बादशाह हूँ। तीसरी गल आखिरी गल करके खत्म करना, इन्नियां बड़े बंदे मैं गल छोटी हो जाती। मैनू भी शर्फ होया 8 घंटे जेल च रहन दा, सिर्फ 8 घंटे। मैं पहली दफा फड़िया गया, पर्चे दोवें सन शेखुपुरे दहशतगर्दी के अगे पिछे भी होंदे रहे। पहली दफा मैं 14 डेट को फड़िया गया शरको शरीफ तो। 3 दिन उन्होंने रखा मैंने शरको थाने च। जिस दिन धरना हो गया इन्हें आखिर पहले एजेंसी बंदे धरना हो ही नहीं सकता, इस दिन पूरा पाकिस्तान फड़ लिया। मैं कमले हुए बाबा जो घरों निकल गया रोक नहीं सकता, किसी भी पूरा पाकिस्तान नहीं रोक सकता। 16 डेट को मैनू लै गए शेखुपुरा डीपीओ के बहाने मैनू जेल च लै गए। 2 बजे जेल च गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तहरीक उत्थे सी। जिस टाइम अंदर गया तो नारे बज रहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। 4 नमाज़ां उत्थे पढ़ियां। 11:30 मेरी रिहाई आ गई। 30 दिन की नजरबंदी सी। लेकिन मैं उत्थे बह के जो बाहर उन्हें आके डॉक्टर रऊफ को ने, मैं कि जी मैं बाहर आ जाओ। बंदे उत्थों के गवाह ने साढ़े डिस्ट्रिक्ट के, मेरे को बुजुर्ग बंदे सन क्योंकि रसूल सब तो भी बड़े बड़े। मैं कि जी इन्हों लै जाओ, मैनू इत्थे रहन दिओ। शरकपुर दे और सारे गवाह ने मैं जेल ने कि तुसीं बाहर आओ जी, तुहाडी ही गल है, इन्हां दी गल नहीं। मैं जी गल समझाना चाहता हूं इस गल जगह 6x6 की फरमा रहे SHO रसूल साहब। देखो एक बंदा साढ़े वर्गा 5 दिन रह के आ गए थे, बड़ा दसदा है वो यार असीं जेल रह के आ गए, महीना रह के आ गया। और बाबा जी ने 7 महीने जेल कट्टी, लेकिन एक बंदे ने भी आके नहीं कहा कि यार मैं उसे बड़ा ही तंग सा। एक क्लिप उठा दे, कह दे बाबा बड़ा मैं तंग सा। और वो बंदा वो इंसान जेड़ा लख तो मजदूर होवे, जेड़ा चल ना सकता होवे, जमीन ते रहना नामुमकिन है। ये मुमकिन उदों ही हुंदा है जिथे पिछे हथ होवे। तो मैं इन्हां अल्फाज दी इजाजत चाहना क्योंकि पिछे मेहदी हसन साहब ने इन्हां दी गल मंडी बहुत जरूरी है। ते गल सिर्फ ये हुई है लुत्फे सजन दम बदम पुकारे सजन गहवा, इंज भी सजन बाबा इंज भी सजन बाबा। साईं अंदर बिठान तद भी बाबा, साईं पा लैन तद भी बाबा। जो बाबा जी का विसाल आया उदों असीं अपने डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरे के दोस्तां को कह रहे थे कि तुसीं बड़े दिन अच्छे कटे, लेकिन वो दोस्त भी इस गल के गवाह ने। वो कहते हैं यार असीं 5-7 दिन कटे इन्नी नी जगह ते सानू फखर है कि साडे बाबे ने एक दिन भी क्लिप च नहीं कहा यार मैं मर गया 10-7 महीने रह गए तुहाडे वास्ते। लेकिन गल सिर्फ वो हुई है उन्हें जाना उन्हें मना ना रखा गया से काम लिल्लाह अलहम दुनिया से मैं मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम। इतनी तस्कीन मुयस्सर है तेरे नाम के साथ, नींद आ जाती है कांटों पर भी आराम के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। बाबा जी का जिस दिन जनाजा था ये शेर बार बार याद आ रहा था कि ऐन बाबा जी के वजूद पर ये फिट आता है, कांटों पर भी वो आराम से सो जाते थे। मैं सिर्फ एक जुमला बोल के अपनी हाजिरी लगवाने के लिए ही आया हूँ
اور جامعہ نبویہ کے محترم ان کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک جملہ بابا جی کی شان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے سورہ فیل میں کہ ابابیلوں سے جس طرح ہاتھیوں کا مرنا اور ہاتھی والوں کا مرنا عقل سے بالا تر ہے۔ اتنے کمزور ہاتھی اور اتنے کمزور ابابیل اور اتنے تگڑے ہاتھی اور ان کے شاہ سوار لوگ، اللہ رب العزت کی شان ہے، چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا لیتا ہے، اسی رب کی شان ہے، چاہے تو ایک معذور بندے کے ذریعے پوری امت کو جگا دیتا ہے۔ اسی جملے کے ساتھ میں ایک جملہ اور بول کے اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے جو کچھ لکھا علماء سے پوشیدہ نہیں ہوگا کہ ہر بندے کے خمیر میں وجود میں عشق مصطفیٰ ہے، مگر اس اجاگر کرنے کے لیے بھی کسی نظر والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امت مصطفیٰ کو، حضور کے غلاموں کو جس اسٹیج پر جا کر چھوڑ کر بابا جی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اگر اب امت چاہے تو پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ کا چرچا عام ہو سکتا ہے۔ بابا جی جس عروج پر ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے چند سالوں میں ایسا عروج دیا ہے کہ زمانے والے حیران ہیں۔ 50 سال کی محنتیں وہاں نہیں دے جاتی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مبارک کو لے گیا۔ شرپور شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان قاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب محمدی سیفی بچیوں کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، بچوں کا بھی چلا رہے ہیں، اور پچھلے بدھ کو، یہ جو بدھ گزرا ہے، 7 بچیوں کو چادریں دی گئیں، ان بچیوں کو جو بچیاں نے دورہ حدیث شریف کو مکمل کیا ان کے ادارے میں۔ تو عرض کروں گا راوی ریان شریف کے عظیم شان خلیفہ محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب محمدی سیفی محترم و ناظم جامعہ نبویہ شرپور شریف، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ہستی کا یہ دن منایا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی ہے، وہ بے شمار خصوصیات کے حامل ہیں۔ احباب اچھی طرح اس بات سے واقف ہے، زندگی میں وہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس وقت ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو ماہر قرآن ہوتا ہے وہ اس کو انبیاء کی معیت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس وقت ان کا مقام، ان کا رہن سہن اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ گرامی قدر آستانہ عالیہ قلعہ شریف کے چشم و چراغ انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ 18 اکتوبر 2014 دھرمپورہ دہشت گردی عدالت چسی موجود سا، 10 بج گئے، استاداں دا فون آ گیا، فرمایا فقیرہ کتھے؟ میں آکھیا حضور عدالت چ۔ فرمایا اسے میاں صاحب دے عرس تے جا رہے ہیں، تو بھی چھتی آ جا۔
اسی اتھوں اپنی سواری دوڑائی ادھر استاد گرامی جلوہ فرما ہو گئے اسی بھی حاضر ہو گئے سٹیج تے لے کے آندہ استادہ نے روح پرور خطاب فرمایا میاں ولید احمد صاحب شرط پوری عرض کرتے نے حضور کھانا کھا کے جانا ہے آپ نے فرمایا نہیں سانو اجازت دیو گڈی چاپ بیٹھے جس نے گلہ نے پمپ کو پہنچے تے گڈی رک گئی اسی بھی رک گئے فرمایا فقیرہ بھوک بڑی لگی ہوئی میں کہا حضور حکم کرو کی لے آئیے فرمایا تندور دیاں کھڑکنیاں دیاں تازیاں 4-5 روٹیاں لیا میں کہا جی نال کی لے آئیے فرمایا 4 گڈی پہ ہے او دے نال ہی روٹی کھا لوں میں پھر امام اعظم علیہ الرحمہ دی سمان حیات بھی پڑھی ہوئی ہے آپ نے ایک جگہ تے فرمایا حضرت نعمان ابن ثابت آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چٹنی نال اور سرکے نال روٹی کھا لوے گا وہ کسی دے سامنے چوک سکتا نہیں ادھر وہ گل بھی ذہن چ آ گئی ادھر بابے دا قول بھی سامنے سی روزے روشن کی طرح یہ بات آیا ہو گئی کہ جیڑا چٹنی نال روٹی کھا سکتا ہے وہ چوک نہیں سکتا بلکہ ڈوڈ مرلے دے مکان بہ کے اگر پیک مارے تے کفر نو ہلا کے لائے رئیس المتکلمین استاذ المدرسین مصنف کتب کثیرہ جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا استاذ مفتی خلیل احمد صاحب نقشبندی مجدد مرتضی آستانہ علیہ قلعہ شریف تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے انتہائی مہربان مشفق برادر اکبر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی محمدی سیفی زیدہ علمہ و اخلاصہ و زیدہ مجدہ الکریم دیگر علماء کرام اور عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ایک عظیم ہستی جیسے حضرت علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان جیسی ہستیوں کا عشق مصطفیٰ میں نام لیا جاتا ہے عشق مصطفیٰ میں ایک اتھینٹک شخصیت امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور صبح سے گلخانی بھی ہوئی اور کافی دیر سے یہ محفل جاری ہے اور ہم دعا بھی کریں گے آپ کی بلندی درجات کے لیے اور آپ کے تبصر سے اپنی مغفرت کے لیے لیکن آپ وہ شخصیت ہیں خیال میں کہ جتنے پروگرامز ایصال ثواب کے
آپ کے لیے ہو رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ اپنی بساط کے مطابق حاضر ہیں، ورنہ تو زمین آسمان کی مخلوق ساری ان کے لیے دعا گو ہے. رضوی تیرا مشن جاری رہے گا، رضوی تیرا مشن جاری رہے گا، رضوی تیرا مشن جاری رہے گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین جو علم پڑھ لیتا ہے، علم پڑھتا ہے، عالم بن گیا، اگلی بات نہیں، علم پڑھ لیا، عالم دین بن گیا، جب دنیا سے جاتا ہے دنیا میں موجود رہتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بھی قید نہیں ہے. فرمایا علم پڑھ لیا، آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جس نے علم پڑھا اور عمل بھی کیا اور رسول اللہ کی عزت پہ پہرا بھی دیا اور پہرا دینے کا حق ادا کر دیا، جس کو اپنے بھی مان رہے ہیں بیگانے بھی مان رہے ہیں. کمال ہے، میں نے دیگر مسالک پہ لوگ اتنے کسی بھی عالم دین کے لیے جو ہے وہ اظہار جذبات کرتے ہوئے نہیں دیکھے. ہاں جی، چھپ چھپا کر جنازے میں پہنچے ہوئے تھے. کوئی ادھر سے کہہ رہے تھے یہ بھی آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا وہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون کون آئے ہوئے ہیں یہاں پر. دل چاہتا تھا کہ یہ محافظ ناموس رسالت ہے، ان کے جنازے میں ضرور جانا چاہیے. کئی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں کھڑا ہو؟ کہتا تھا مجھے علم ہی نہیں ہوا، کس نے پکڑ کے کھڑا کر دیا. میں نے کہا یہاں بھی بڑے بڑے لوگوں کو کان سے پکڑ کر ملائکہ نے پہنچا دیا، چلو چلو یہاں پر پہنچو. لیکن یہ قبولیت کہاں سے آئی؟ یہ قبولیت کہاں سے آ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر حدیث کے اندر یہ موجود ہے. ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، دعا جبرائیل، حضرت جبریل کو بلاتا ہے، ادھر آؤ. کہا پھر فرماتا ہے اللہ کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی پیار کرنا شروع کر. فیحبہ جبرائیل، حضرت جبریل ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ اہل آسمان میں جاتے ہیں، آسمان والوں کے پاس، اور ان کو کہتے ہیں کہ ثم ینادی فی السماء، ندا کرتے ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، جبریل امین اعلان کریں تو کہاں کہاں تک آواز جاتی ہوگی. فرشتوں سنو، ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں بندے سے محبت فرما رہا ہے، فاحبوہ، تم سارے لوگ بھی اس سے محبت کرو. تو پھر آسمان والے سے محبت کرتے ہیں. اب اگلی بات، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر پوری روئے زمین میں اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. زندہ باد، زندہ باد. جن کی مقبولیت اللہ پاک جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے، تو اس کا مظاہرہ پھر آپ نے دیکھ لیا. سبحان اللہ، مینار پاکستان میں دیکھ لیا آپ نے، 1.5 کروڑ سے زائد بندہ، 1.5 کروڑ سے زائد. اور بیرون ممالک کی ایجنسیوں نے کہا کہ 1 کروڑ اور 70 لاکھ نیوزی لینڈ والوں نے. اور یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ہزاروں میں، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ لاکھوں میں. میں نے کہا کروڑ کا بھی نام لے لو، کیا تکلیف ہوتی ہے، مسئلہ کیا ہے. تو اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا موقع تھا اس نے نکھار کے رکھ دیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو کیا پتا یہ آدمی کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا میں نے دیکھے بغیر نہیں جانا، مجھے دکھاؤ جنازے کے اندر، میں نے تو دیکھنا ہے. اور میں نے بچوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کونوں کے اندر کیا چھپ کے روتے ہوئے دیکھا. یہ کس نے محبت تھا، یہ وہ عشق رسول تھا، عشق رسول. میں عرض کرتا ہوں، تھوڑے سے اپنے مشاہدات بھی عرض کروں گا. لیکن اس موقع پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ لوگوں نے، ہمارے تو اچھے خیالات تھے ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ کسی نے کہا کہ جو خادم رضوی کے جنازے میں جائے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دوسرے دن کسی نے کلپ بھیج دیا اس کے اپنے ہم مسلک نے جو اس کی ٹھکائی کی. میں نے کہا یہ مکافات فکر ہے، یہ لے لو. ایک صاحب تھے، ان کا کلپ کس نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ
جو ہے ہم کسی کے جنازے سے خوف زدہ نہیں ہوتے. میں نے کہا جی بزرگوں آپ کو ڈرانے کے لیے کیا کون تھا وہاں؟ یہ تو سارے اشاعت اس لیے گئے تھے کیا بات کہ آپ کے جنازے میں شمولیت کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہوئی. میں اپنا ایک چھوٹا سا مشاہدہ 2-3 عرض کر کے پھر اجازت چاہوں گا. میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو آپ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام نصیر الدین صاحب چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، ہم نے ان سے سرو پڑھی تھی. میں 89 کے اینڈ میں جامعہ نظامیہ آیا تھا اور تقریباً علامہ قاری حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے 8-7 سال وہ حضرت علامہ غلام نصیر الدین صاحب مسلسل صرف پڑھا رہے تھے. اور جب ہم نے پڑھی ان سے علم صرف تو ان کا آخری سال تھا. میں درجہ ثانیہ میں آ گیا اور ساتھ ہی بابا جی نے آ کے صرف پڑھانی شروع کر دی. مجھے پیغام پہنچا استاد صاحب کے، وہ استاد صاحب بلا رہے ہیں کمرے. جب میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا 2 شخصیات ہیں. میں نے پہلی دفعہ زیارت کی تھی بابا جی کا. بیٹھے ہوئے تو باتیں کر رہے تھے کہ ایسے ایسے ایسے. مجھے نہیں سمجھ آئی کیا باتیں ہو رہی ہیں. مجھے استاد صاحب نے فرمایا علامہ نصیر الدین صاحب کی بتانے کہ وہ آپ کو میں نے ڈائری وہ رجسٹر لکھوایا تھا آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا جی ہے. فرماتے ہیں لاؤ جلدی سے. وہ ایک ڈائری میں نے چھٹیوں میں بنائی ہوئی تھی اور ثانیہ میں جب گیا تو وہ ڈائری میرے باکس میں تھی، وہ میں نے جا کر پیش کر دی. تو اس آدمی کو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ابراہیم کو پیش کر دی. تو وہ میری ڈائری کو دیکھ کر 1.5-2 سال میری ڈائری کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود رہی. پھر میں نے ایک دن عرض کیا کہ جو ڈائری چاہیے، فرمایا ہاں وہ میں لے آؤں گا. تو پھر میں خود ہی مسجد میں آیا رحمت للعالمین میں. تو آپ نے بڑی جو ہے نا وہ شفقت فرمائی، چائے بھی پیش فرمائی اور ساتھ ڈائری بھی پیش کر دی. پھر وقت گزرتا رہا. ہم روٹین میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جن لوگوں نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو آخری 8-7 سال میں دیکھا ہے، ان کے لیے بابا جی کے ساتھ محبت بہت آسان تھی. میرا یہ جملہ شاید ان کے لیے محبت بہت آسان تھی. اور جو پہلے سے ساتھ شامل تھے نا، تو انہوں نے جو پیار کیا نا بابا جی کے ساتھ ہے، یہ قابل غور بات ہے. کیونکہ ہم دیگر اساتذہ سینئر اساتذہ کرام موجود تھے اور ہم وہاں پر عام اساتذہ کی طرح سمجھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ بابا جی کے ہاتھ میں چھوٹی ہوتی تھی اور صرف والی کلاس اور 100-150 بندہ اور جناب کھڑکا تڑکا پورا ٹکا کے تھا بابا. ساتھ ہی میرا کمرہ ہوتا تھا. ایک دن مجھے فرمایا کہ ایک ادھر ہو. میں گیا جی سلام علیکم. تو کھڑے ہوتے جنگلے کے ساتھ فرمانے لگے آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. یہ کافی سے نعمت کے طور پر کر دیتا ہوں. میں نے آج رات خواب دیکھا. میں نے کہا چلو تمہیں بتا دوں. میں ایسے کھڑا ہوں اور خوف بھی تو پتہ نہیں کیا خواب دیکھا. فرمانے لگے وہ سامنے والا کمرہ ہے جو سیڑھیوں کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ادھر 4 پائی رکھی ہوئی ہوتی تھی اساتذہ کی، وہ ریسٹ کے لیے کمرہ تھا. فرمانے لگے کہ اس کمرے میں آج رات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے استاذ جو استادوں کے بھی استاد تھے، میرے کے بھی استاد تھے، قبلہ خادم صاحب کے بھی استاد تھے اور طلباء کے محبوب استاد سے حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم مرتے تھے ان پہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ سبق ان کے پاس آ جائے. اتنا ان کو پڑھانے کا ملکہ تھا. کیا بات. تو استاد صاحب بھی ان کے جو ہے نا وہ بڑے فالوور تھے اور ان کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے علامہ محمد رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ چارپائی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پائنتی کی جانب آپ بیٹھے ہو اور آپ کو وہ کچھ لکھا رہے ہیں اور تم لکھ رہے ہو. اور وہ لکھا بس میں نے اتنی جھلک دیکھی ہے. میں نے کہا جی بڑی مہربانی شکریہ. وقت گزرتا رہا. بابا جی نے قبلہ نے تحریک کی بنیاد رکھی. میں نے ادھر اپنا ادارہ بنا لیا. میری اپنی مصروفیات اور مشکلات جو بھی تھیں، قبلہ پیر صاحب بہت اچھے طریقے سے میرے معاملات کو جانتے ہیں. آپ کے ساتھ میں اپنے معاملات شیئر بھی کیا کرتا تھا اور آپ شفقت بھی فرماتے رہے. اور اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت فرمائے، آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کی حفظ و امان میں رکھے. تو میرا سلسلہ چلتا رہا. مجھے کچھ پیغامات بھی ملے کہ بابا جی کا وہاں کانفرنس ہے تو دوست آئے دعوت دینے کے لیے. میں نے کہا اچھا چلے ٹائم ہوا تو چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں. کوئی خاص نوٹس نہیں لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بھی تحریکیں تھیں. لیکن جب یہ بابا جی کا مشن میں نے دیکھا اور کچھ چیزیں میرے سامنے آئی اور ان کی استقامت اور کچھ کلپس دیکھے اور کچھ میں باتیں مجھ تک پہنچی کہ بابا جی پورے جناب شیروں کی طرح ڈٹ کے ناموس رسالت پہ پہرا دے رہے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے اور کسی سے خوف زدہ بھی نہیں ہے. تو
پھر میں نے علماء کی میٹنگ بلائی، میں نے کہا یہ بیٹھے ذرا فیصلہ کر لیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک فناف رسول ہستی کا آستانہ ہے اور ہم خدمت وہاں کر رہے ہیں، تو جب ایک آستانہ فناف رسول کا ہے تو جو ناموس رسالت پہ پہرا دے رہا ہے، اگر آج اس کے ساتھ ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اپنے پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں، دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پھر علماء نے اور اتفاق یہ فیصلہ کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ نصیب ہے، جس حد تک بھی توفیق ہے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک حافظ سعد صاحب حافظہ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جیسا کہ سید صداقت رسول شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ خادم حسین رضوی اب ایک نام نہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور خادم حسین رضوی آپ تو پردہ فرمایا گئے، نظریہ قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا، چلتا رہے گا۔ شاہ شرف الدین قلندر رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک شعر ہے، وہ غالباً انہی کا ہے کہ جائے کے زاہداں بہزار اربعین رسند۔ فیض آباد دھرنے میں جب شمولیت ہوئی تو قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں ہم گئے تھے، اور وہاں جب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، میں اپنے دل کی کیفیت عرض کرتا ہوں، دل چاہتا تھا کہ سامنے نہ آئے، پیچھے جہاں درویش کھڑے ہوئے ہیں اور اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے ہیں وہاں شامل ہوں۔ اس وقت کے ایک نعرہ جب لگا لبیک یا رسول اللہ، دل میں خیال آیا کہ وہ ٹھیک لکھا ہے، اور بزرگوں نے ایسے ہی نعروں اور ایسے ہی جذبوں کے بارے میں کہا، جائے کے زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق سید احمد رسد، 40,000 سال تک صوفی عبادت کرتا رہے، تو جہاں تک وہ 40,000 سال میں پہنچے گا عشق مصطفیٰ کا جام پی کر، جب ایک درویش نعرہ لگائے گا تو وہ سے آگے نکل جائے گا۔ عرض گزار ہوں حضور مرشد کریم، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أعمل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بہتے رون دے دلان دے جانے تے باپے تینوں تھوڑا رون دے. ساتوں سے ہماری کوئی نہ رشتہ داری نہ ان کا شگرد، لیکن یہ جو محبت رسول کی رشتہ داری ہمارے ان سے بن گئی، ایسی بنی کہ مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حاجی پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ان کے بچھڑنے کا اتنا غم نہیں ہوا اتنا استادوں کے بچھڑنے کا غم ہوا. اب تک بھی عجب معاملہ ہے کہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، دھیان اسی طرف ہی جا رہے ہیں، اور وہ کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی کبھی کوئی فوت کی کوئی بھی فوت ہوا ہے تو سننے کے بعد تھوڑا افسوس ہوا، اس کے بعد میرے دل میں وہ نہیں رہا. صوفی ہم جب کسی قبر پہ جاتے ہیں وہاں پہ جہاں آنکھیں بند کی سکون ملا، بس اپنے گمان میں کر کے آ گئے ٹھیک ہو گیا.
لیکن استادوں کے وجود کے سکون کے باوجود دل میں اطمینان نہیں آ رہا. اب کون سی بات کی جائے اور کون سی نہ کی جائے، اور کس بات کو چھیڑا جائے اور کس کو نہ چھیڑا جائے. میں فقیر کی اپنے دل کی بات ہے. استاد فنان رسول تھے، اس کا مشاہدہ فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ آپ سے گفتگو ہوتی تو آپ مسکراتے اور آپ کے چہرہ مبارک سے باقاعدہ نور نکلتا. مجھے آپ کے دانت بھی یاد آتے ہیں، آپ کا وہ جو لب مبارک کھلتے اور لبوں کے چھات اندر چھوٹا چھوٹا جو غبار تھا وہ بھی مجھے یاد آتا ہے. آپ پھر بڑے زیادہ خوش ہوتے کسی بات پہ. اور یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے، اور یہ خوش قسمتی کی جس کو منتخب کر لیا جائے، یہ بندے عام بندے کا کام نہیں. عام بندہ ایسا کر نہیں سکتا، اس کی ہمت سے زیادہ کام ہے. یہ جو ہم نے مجلس کی، اس لیے مجھے فون آ رہے تھے کہ جناب میں افسوس کے لیے آ رہا ہوں، میں افسوس کے لیے آ رہا ہوں، میں افسوس کے لیے آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، ہم سارے اکٹھے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ سارے کچھ افسوس کر لیں گے. بہرحال ادھر صفحے ماتم تھا اور عرشوں پہ شامیانے تھے، ادھر خوشیاں تھیں. میرے بڑے بھائی کرنل سرفراز صاحب وہ کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوں، آنکھیں میری بند ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ کے وصال کے قریب. کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں، مجھے اونگ آئی، میں دیکھا کہ استاد دوڑتے ہوئے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ استاد تو ویل چیئر کے بغیر کیسے دوڑ سکتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں پھر جلدی جلدی میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، میرے لیے دعا کی ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے خواب میں کہ انہیں مدینہ منورہ طلب کیا جا رہا ہے، یہاں سے حاضری دے کے ادھر جا رہے ہیں. میں تو اس کے بعد خبر مل گئی کہ استاد دنیا سے تشریف لے گئے. مولانا عبدالستار صاحب نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی بہت بڑی جائیداد، 2 کلے اور 2 واسکٹیں رہ گئے جو آپ چھوڑ گئے. اور مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس وقت قریب تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس بابا گھر میں پڑھ رہا تھا، انہیں بتایا گیا کہ میاں شباشی باہر آیا ہے. تو سرکی ہمارے اندر بلاؤ، سنو اندر گھینا ہو، ساتھ تھوڑا لفظ سخت بھی بولے. اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھا. اندر گھینا ہو، سنو، یا ہو سکتا ہے کسی اور شعبے میں، لیکن اس وقت وہ صاحب اقتدار تھے. وہ بندہ کہتا ہے کہ جب وہ آئے تو نیازی صاحب نے ان کو ادھر سے پکڑ لیا. یہ تو نا گریبان، یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو درزی سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی اس کو بندہ بتا رہا تھا، تیرا، تیرے سے پکڑ کے کھینچا اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اوڑے گل تو ڈر، یہ تو قیامت و اعلان سی، تم اپنا رویہ ٹھیک کر. اب ہم سوچتے ہیں کہ کاش استاد عبدالستار نیازی صاحب ہوتے، پھر سال استاد بیٹھے ہوتے، پھر شاہ نورانی بیٹھے ہوتے، پھر میں اپنے دادا سرکار کو سوچتا ہوں سیدنا خدا سے فرمانا وہ بھی بیٹھے ہوتے. لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ اب ہر بندہ ادھر سے بھیجا جا رہا ہے. جہاں پہ فرعون پیدا ہو جاتے ہیں پھر موسیٰ بھیجا جاتا ہے. یہ جو تحریک اس دور میں ہے مرزیوں کی، ان کے لیے بارڈر بنا دیے گئے، ان کے لیے کرسیاں خالی کر دی گئی. اب ادھر سے ٹیم میں کون سا بندہ بھیجنا تھا؟ اب جس بندے کو چنا تو وہ خاتم حسین. یہ صاحب جوٹی لوگ ہوتے ہیں اور ان کو بھیجا جاتا ہے مشن کے لیے، اور وہ مشن اپنا کر کے
اور پھر ٹھیک ہے ان کی فوتگی کا بڑا غم. میں جس دن استادوں نے فوت ہونا تھا اس دن ایک دن پہلے میں ابو ہوا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تبدیلیاں ہیں. میں فیصلہ آباد میں گیا حضرت پیر سید زید علی صاحب رحمۃ اللہ مزار پہ, تو وہاں پہ عجب کیفیت میری بار بار میرے دل میں آیا کہ میں حضرت مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حاضری کے لیے پہنچوں. لیکن پھر میں نیت سے نہیں آیا. اب میں گاؤں جا کے فلانے بندے کو 60 ماہ سے نیت کے لے کے آؤں گا کہ میں مولانا سردار رحمۃ اللہ قدم بستی کے لیے حاضر ہوں گا. لیکن مجھے جو اس وقت کیفیت ہو رہی تھی, مجھے جو بلایا جا رہا تھا, اس کے اندر راز اور تھا. ایک دن پہلے یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. اور پھر جس طرح یہ جب اللہ کا جو عالم دین ہوتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں, درختوں کے پتھر بھی دعا کرتے ہیں. اور چونکہ آپ فنا پہ رسول تھے, فنا پہ رسول کے مقام پہ ہیں, آپ خود فرما کے کہیں کہ 1000 سال بعد بھی کو میری قبر سے آ کے لبیک کا نعرہ مارے میں تھجو جواب موڑ دیا گا. فرمایا کہ گل پکی ہے. یہ خادم صاحب رضوی صاحب, یہ انہیں صاحب ڈیوٹی تھے, ان کا کام تھا, ان کی مشن تھا. اب بھئی ایک بندہ جنرل ہوئے تو سپاہی واپس ملا تو نہیں سکتے. اب سپاہی کہے میں بھی جنرل بن جاؤں, تو وہ تو جنرل نہیں ہے. اس لیے خادم صاحب رضوی صاحب صاحب ڈیوٹی تھے, ان کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا. وہ کام کرنے کے لیے آئے تھے, اپنا مشن پورا کر کے گئے. یہ نہیں ہے کہ رستے میں چھوڑ گئے. یار وہ ایک بندہ زمین کی تہ تک عشق رسول پہنچا گیا, ذرہ ذرہ عشق رسول کے رنگ سے رنگ گیا. ایک بندہ بچہ جو ہے اس عشق رسول سے تڑپ اٹھا. اور پھر ایک شیعہ عالم, جس طرح استاد فرما رہے سے پہلے, ایک شیعہ عالم کہتا ہے کہ یہ سارے بندے ان کو محبت کرنے والے جنازے میں نہیں پہنچے. یہ نہیں ہے کہ جو سارے محبت والے ہیں, ادھر جو ہمارے بچے پانی دیتے ہیں اس دن وہ رو رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے. میں کہ یہ چلے گئے تو کسی پانی کون دے گا بھائی. جب کبھی جلسے کی معاملہ ہوتا تو بچے کہتے ہیں استادوں نے جانا ہے, فلانے جانا ہے, فلانے جانا ہے. ہم کہتے ہیں بتاؤ بھی کس نے کس کو بھیجنا ہے, کس کو رکھنا ہے. طریقہ کار ہوتا ہے. پھر میں نے کہا یار یہ کس کو یار سے چلو ان کو بھیج دیتے ہیں. اس لیے کئی بندے جو ان سے محبت کرنے والے جنازے میں نہیں پہنچے. اور اس دن جس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ جنازہ ہفتے والے دن ہوگا, اس دن میں وہاں پہ موجود تھا. میں اس کی مخالفت کی. میں کہا جنازہ جمعے والے دن ہونا چاہیے. جمعے والے بڑا برکت دن اور بڑا سعادت والا دن, یہ خوش نصیبی ہے. تو آپ ساتھ ساتھ فرمانے لگے کہ شاہ جی وہ بندے مجھ سے لڑ رہے ہیں, مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خبردار, وہ مجھ سے گلے پڑ رہے ہیں کہ خبردار اگر ہمارا جنازہ رہے گا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. وہ تو لڑ رہے ہیں میرے سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اور پھر یہ استاد جب فوت ہوئے اس کے بعد کتنے گھنٹے بعد آپ کو دفن کیا گیا؟ 40 گھنٹے. 42 گھنٹے کے بعد. 42 گھنٹے کے بعد جوان مسکراتے گئے اور دیکھتا رہے. ایک اپنی جسم کے ساتھ وہ دیکھتے رہے ہیں کہ چہرے کی مسکراہٹ اور بدلتی گئی ہے. اور بندوں کے جانے پہ بھی تاثرات بدل گئے. وہ تشریف لے گئے این اپنا مشن پورا کر کے. جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ خادم حسین تو انہیں کر کے ہونا ہے ذرا, اس میں انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. جو فقیر نے آیت مبارکہ پڑھی, اس کا مفہوم جو میں عرض کرتا چلوں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے دی گئی کہ تمہیں پتہ چلے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. استادوں تو بتا خوبصورت عمل کسی کیتا ہے, سونا عمل, بہت عمل نہیں, سونا عمل. اور سونا عمل بڑا زبردست کر گیا ہے. باتیں تو اب ختم نہیں ہوں گی, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. جب بیٹھیں گے ان کی طبیعت کے کئی کے پہلو نظر آئیں گے, کئی کی چیزیں نظر آئیں گی. میرے اس جگہ کو بڑا شرف حاصل ہے کہ استاد جب بھی آتے تو بڑا راضی ہوتا ہے. اور کئی بار کہتے ہیں کہ اتنے بندہ دو دن رہے نا جی,
پھر تھوڑا مال مول بندہ ویکھے ذرا ٹول لگتا ٹول وچ لایا جی ٹول ہی لایا یہ بندہ رہے نا جی پھر اتنے بڑا جی کبھی میں جو آیا بسم اللہ میں بس ذرا کم ہے پھر انشاءاللہ تو بیٹھ جاتے اور پھر بیٹھ جاتے فرماتے کیوں کوئی گل نہیں جناب پوری رات تھوڑے کو ہی ہے ایک ایسا بندہ کہ جو پوری دنیا میں اور اس کے دل دریا بھی یہ ہے کہ جب یاروں کی مجلس میں محبت کرنے والے مجلس میں بیٹھ جائے اور پھر وہ اٹھیں وہ ساری چیزیں محبت و شفقت میں عطا فرمائے اور جب کبھی جانا جیسے جانا تو ساتھوں کے چہرے پر مسکراہٹ آنی اور ان دونوں ہاتھ کھڑے کرنے بلے بلے لفظ بول دیتے بسم اللہ بلے بلاؤ جی بسم اللہ تو لفظ بلے بلے جو ہوتی تھی وہ تھکاوٹیں دور کر دیتی وہ ایک عجب اور اب تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے پاس سیک پڑتا تھا ساتھوں کے پاس وہ جل چکے تھے عشق رسول میں اور ان کے پاس عجب کیفیت تھی اللہ اکبر میں کئی دفعہ ان کو باتیں کر دیتا میں بطور مذاق کوئی بات کر دیتا ورنہ استاد مسکرانا چھوڑ دیا تھا مجلس میں کوئی مسکراہٹ نکل جو مسکرانے نکلنا ختم ہوئی ہیں یار جو آخری بات میں کر کے میرا وہ کہتے ہیں کہ پیر دے اتھر سپیکر آ جاتے چھڑتا نہیں گا جب ان کے ساتھ صاحب کہتے جب آخری باتیں ہوئی وہی ہوئی کہ ساتھ صاحب نے کہا فساد صاحب نے کہا کہ ابا جی تسی تے میں لوگ کے مدینہ شریف چلے جائیے تو میں جو پترنا پتا ہے قسم دسوں مدینہ شریف چلے جائیے تو اس سے میں فرمایا آگے پنجابی میں فرمایا کہ چپ کر لفظ مجھے یاد وہ نہیں ہے میں کہ بہ جائے چپ کر ایسے رہا میں کہڑا منہ لے کے نبی دی بارگاہ جاؤں یہ تھے نبی دی مصافیاں ہو رہی ہیں اور خاکے چھپ رہے ہیں میں مدینہ میں منہ ہے گئے اور پھر کوئی گھریلو بات کی کہ تیری شادی ہو رہی ہے اور میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤنا ہے گا اپنی ماں نو آکھی نکاح خواہ واسطے پیسے تیار رکھے وہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں نے کہا میں نہیں پڑھانا نکاح سوچتے پہلے تشریف لے گئے اللہ 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 چل گیا دلدار دلان دے رتنوں چک مہارا تو جڑی بستی نظر آئی کھنڈ کی تھی چکیارا جزاکم اللہ فی الدارین السلام علیکم آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف دوست احباب تمام احباب بار الحمد شریف 3 بار اور شریف